او جی ہماری بھی بغیر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں. جی جی موجود ہیں, پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے. امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا. ہاں, رفع الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. نام معزز سامعین, آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا. میں اس کے کلپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سامعین, مرزا نے یہ کہا ہے کہ محدثین نے ان کی ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. یہ بات کر کے مرزا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تمام محدثین نے ہماری ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا, لکھنے کے بعد ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. تو سامعین, آئیں آج کی اس نشست میں مرزا کے اس جھوٹ اور دجل کا پردہ چاک کرتے ہیں. اور سامعین, اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ, اور میں پہلا حوالہ ہی مرزا کے اپنے بابے کا پیش کرنے لگا ہوں. یہ سامعین میرے ہاتھ میں صحیح سنن ابی داؤد ہے, جس کے لکھنے والے علامہ ناصر الدین البانی ہیں, جن کو مرزا محدث سعودی عرب کہتا ہے. اور سامعین, اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور یہ کویت کی مطبوع ہے. اور سامعین, اس کتاب میں حدیث کا نمبر 733 ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کو لکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ قال, فرمایا, فصلی, پس آپ نے نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا مرہ, تو پھر آپ نے پوری نماز میں صرف ایک دفعہ رفع یدین کیا. غور کریں سامعین, پوری نماز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک دفعہ رفع یدین کیا. یعنی جب آپ نے نماز شروع فرمائی, نماز کے شروع میں رفع یدین کیا, پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. اور پھر اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد ساتھ ہی علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں, کہتے ہیں, قلت, میں کہتا ہوں, اسنادہ صحیح علی شرط مسلم, کہ اس حدیث کی اسناد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں, وقال الترمذی حدیث حسن, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. آگے سنتے آئیے گا سامعین, وقال ابن حزم, اور امام ابن حزم کہتے ہیں, انہ صحیح, کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. اور پھر آگے علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں, وقبہ ابن دقیق العید, امام ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں, والزیلعی, امام زیلعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. آگے لکھتے ہیں, والترکمانی, اور امام ترکمانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. مرزا صاحب تمہارا اپنا بابا ہے جو حدیث مبارکہ لکھ رہا ہے, لکھنے کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. اور پھر اس سے آگے 5 محدثین, 5 جلیل القدر امام, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن حزم, امام ابن دقیق, امام زیلعی اور امام ترکمانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان 5 محدثین کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. اس سے آگے آئے سامعین, یہ میرے ہاتھ میں کتاب مختصر الاحکام ہے. مختصر الاحکام, جس کے لکھنے والے ابو علی الطوسی ہیں, جلیل القدر امام, امام جرح و تعدیل ہیں, اور امام ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث کے استاد ہیں. اور سامعین, یہ کتاب مدینہ شریف کی مطبوع ہے. اور سامعین, اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے. اور سامعین, اس کتاب میں امام ابو علی طوسی رحمت اللہ علیہ, آپ نے حدیث مبارکہ لکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اور حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد مرزا صاحب ساتھ ہی لکھ رہے ہیں, وحدیث ابن مسعود حسن, فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث مبارکہ حسن ہے. مرزا صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں, محدثین حدیث مبارکہ ترک رفع یدین والی لکھنے کے بعد ضعیف نہیں لکھ رہے, بلکہ کیا فرما رہے ہیں, وحدیث ابن مسعود حسن, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث مبارکہ حسن ہے. اس سے آگے سامعین, اسی کتاب کے محقق جو کہ سعودی محقق ہیں, انیس بن احمد, وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اسناد الطوسی کی حسن, کہ حضرت امام طوسی کی اسناد جو ہے حسن ہے. اس سے آگے چلتے ہیں سامعین, یہ میرے ہاتھ میں
کتاب المحلہ ہے، المحلہ جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام ابن حزم ہے، اور سامعین یہ مصر کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے۔ اس کتاب میں امام ابن حزم آپ نے یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لکھی، اور سامعین کتاب کا صفحہ نمبر 78 ہے، 78 صفحہ پر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی، اور مرزا صاحب لکھنے کے بعد ساتھ ہی امام ابن حزم کہہ رہے ہیں ان ھذا الخبر صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ لیکن کاش مرزا صاحب اگر تمہیں عربی آتی ہوتی تب تم ان کتب کو پڑھتے، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ کیا محدثین نے ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھ کر آگے ضعیف لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے۔ لیکن کیا کریں، تمہیں عربی تو آتی نہیں ہے، اس لیے تمہارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ تم ان کتب کو پڑھ سکو، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان کتب کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے ساری زندگی میں یہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہوں گی۔ اور پھر سامعین اس کتاب کے جو محقق ہیں محدث احمد محمد شاکر، وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے اور کہتے ہیں حدیث صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، یہ سامعین میرے ہاتھ میں کتاب جامع الترمذی ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی، جو کہ جلیل القدر امام ہے، امام جرح و تعدیل ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 165 ہے۔ 165 صفحہ پر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کو لکھا، اور لکھنے کے بعد مرزا صاحب ساتھ ہی بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے لکھا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مبارکہ حسن ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب السنن الکبریٰ ہے، السنن الکبریٰ جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کی جلد نمبر اول ہے۔ اس کتاب میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے مکمل ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ مرزا تو کہہ رہا تھا کہ محدثین نے ترک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھا، لکھنے کے بعد ساتھ ہی لکھ دیا کہ یہ ضعیف ہیں۔ مرزا صاحب ذرا غور سے پڑھو، ان کتب کو پڑھو، اگر تمہیں عربی آئے اور تم پڑھ سکو تو پڑھ کے دیکھو۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے مکمل ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، ترک ذالک یعنی ترک رفع یدین کا باب قائم کیا ہے، اور پھر وہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی لے کر آئے ہیں، اور حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد امام نسائی جیسے محدث نے اس پر کوئی جرح نہیں کی، تو سامعین امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب نخب الافکار ہے، جو کہ شرح ہے شرح معانی الآثار کی، لکھنے والے شارح بخاری امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں سامعین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 601 ہے، فرماتے ہیں حاذانی اسنادانی صحیحانی، فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی دونوں سندیں صحیح ہیں۔ غور کریں، فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کی یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی ترک رفع یدین والی حدیث کی دونوں سندیں صحیح ہیں۔ امام طحاوی جیسے محدث اور امام بدر الدین عینی جیسے محدث دونوں فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب شرح سنن ابن ماجہ ہے، جس کے لکھنے والے علاء الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ ہیں، جلیل القدر امام ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں، اور سامعین یہ کتاب بھی مصر کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 421 پر حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث مبارکہ لکھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، لکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قال الترمذی و ابو علی الطوسی، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو علی الطوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے متعلق حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث حسن ہے۔ اور پھر اس سے آگے حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تمام راویوں کی تعدیل بیان کی ہے۔ غور کریں ذرا، حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے
تمام راویوں کی تعدیل بیان کی ہے، تو سامعین یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز میں صرف ایک دفعہ رفع یدین کیا، یعنی جب نماز شروع فرمائی نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، یہ حدیث علاء الدین مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اب آئے سامعین اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المدونۃ الکبریٰ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام سحنون بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر اول ہے اور یہ مصر کی مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر امام سحنون بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فصلى ولم يرفع يديه الا مرہ۔ یہی حدیث مبارکہ استدلالن لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کوئی جرا نہیں فرماتے۔ یہ مرزا کیا کہہ رہا تھا کہ محدثین نے جہاں تک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھا ساتھ ہی لکھا کہ یہ ضعیف ہے۔ مرزا میرا تمہیں چیلنج ہے، دکھاؤ یہ محدث سحنون بن سعید رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ استدلالن لکھ رہے ہیں اور دکھاؤ پھر کہاں انہوں نے آگے ضعیف لکھا ہے۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ امام سحنون بن سعید رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اور پھر اس کتاب پر 2 عرب محققین کی تحقیق ہے، عامر الجزار اور عبداللہ المنشاوی کی، دونوں محققین کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الموضوعات الکبریٰ ہے، لکھنے والے جلیل القدر امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور اس کتاب میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد مرزا صاحب ساتھ ہی لکھ رہے ہیں قلت حدیث ابن مسعود رواہ ابو داود والترمذی، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں قال الترمذی حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ مرزا صاحب ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور کون ملا علی قاری؟ یہ میرے ہاتھ میں مرزا کا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سامعین یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ریسرچ پیپر میں مرزا نے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے نقل کیے ہیں۔ مرزا صاحب وہی ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابو داود نے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ مرزا صاحب 2-3 اردو کی کتابیں پڑھ لینے سے بندہ محقق نہیں بن جاتا، ان کتب کو پڑھو اگر اللہ تمہیں توفیق دے اور تمہیں پتہ چلے کہ کیا محدثین نے ترک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھ کر آگے ضعیف لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب نسب الرایا ہے جس کے لکھنے والے امام زیلعی رحمت اللہ علیہ ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور سامعین اس کتاب میں امام زیلعی رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور امام زیلعی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے علامہ ناصر الدین البانی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور سامعین آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 20 محدثین و محققین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث صحیح ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نشست میں دوسری نشست میں مزید آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے جھوٹ کا اور اس کے دجل کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، اور اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔